السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جمعہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کے واقعات میں سے کچھ باتوں کو ذکر کیا تھا، تاکہ ہمیں اور آپ آج کے دور میں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزر بسر کرنا ہے، روشنی ملے۔ اس وجہ سے اس واقعے کو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ کچھ اور باتیں باقی رہ گئی تھیں جسے ذکر کرنے کے سلسلے میں اگر اللہ نے زندگی وفا بخشی تو میں نے ذکر کیا تھا۔ اب آپ کے سامنے بقیہ باتوں کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور پہ پہنچے۔ جو احباب عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے ہوں وہ غار ثور پر پہنچے ہوں یا دور سے دیکھا ہو کہ بڑا ہی پتریلی پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پہ بہت اونچے اس پہ غار ہے، اور اگر دور سے دیکھا جائے تو ایک بیل کی طرح نظر آتا ہے، اسی لیے ثور کا نام دیا گیا۔ آپ اگر دیکھیں ذرا غور سے، جیسا ایک بیل ہمیں نظر آتا ہے اسی طرح کی ایک شکل اس پہاڑ پہ نظر آنے لگتی ہے، تو اس وجہ سے اس پہاڑ کا نام غار ثور رکھا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہنچے کیسے؟ میں نے ذکر کیا تھا پنجوں کے بل، یعنی چلا نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ اگر پورا پیر رکھتے تو کھوجی کہیں تلاش کر کر کے آپ کا پیچھا نہ کر بیٹھیں، اس وجہ سے پنجوں کے بل چلے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام اس پہاڑ پہ۔ اور جب پیر زخمی ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ذرا زیادہ ہی تھی، لیکن قربان جائیے کیا محبت تھی اپنے محبوب سے اور اپنے نبی سے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا، کہا کہ ہم اٹھا کے لے چلیں گے۔ اب اندر جانے کا وقت آیا۔ غار یار حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں تشریف رکھیں، میں ذرا اندر جا کے صفائی کر دیتا ہوں۔ وہ آپ بارہا سنے ہیں کہ اندر گئے، بہت سارے بل نظر آ رہے تھے اور کوئی چیز آپ کو ملی نہیں، تو آپ نے اپنا کرتا ہی نکال کے پھاڑ کے اس کے ٹکڑے ان بلوں میں ٹھونسنا شروع کر دیا۔ اب ایک دو باقی رہ گئے تو اپنی ایڑی کو رکھ لیا۔ اندر بھی ایک انتظار میں تھا اللہ رب ذوالجلال کا۔ یہ پورا معاملہ سیٹ تھا شاہد کہ نبی علیہ السلام یہاں آئیں گے اور یہاں قیام کریں گے، تو اس وجہ سے جب آپ نے ایڑی رکھ لی تو وہ ڈھنستا گیا، موذی جانور ڈھنستا گیا۔ حضرت ابو بکر کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام
آپ کے یہاں مانڈی پہ جسے ہم کہتے ہیں سر رکھ کے آرام کر رہے تھے، تکلیف سنبھالی نہیں گئی تو آنکھوں میں سے آنسو نکل کر رخسار سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور پر گر پڑے تو آپ کی نیند کھل گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کچھ نہیں، کوئی چیز شاید دھنس رہی ہو تو اس کی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پیر ہٹاؤ، اس لیے کہ وہ جانور بھی جو موذی ہے وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے دیکھنے دو، وہ بھی باہر نکل جائے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ جو آپ کا تھوک تھا، لعاب جسے ہم کہتے ہیں، اللہ نے اتنی شفا آپ کے تھوک میں رکھی تھی، اسی وجہ سے تھوڑا سا تھوک ڈال کے زمزم کے اس کنویں میں بھی ڈال دیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا تھوک نکال کے حضرت ابو بکر کے اس زخم پر لگا دیا جہاں اس موذی جانور نے ڈھسا تھا، اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر! آج کا جو مرہم ہے اور آج کی جو ٹیبلٹ اور یہ اینٹی بائیوٹک جو بھی ہے یہ سب بیکار ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اس تھوک میں اللہ نے اتنی شفا رکھی تھی کہ ساری تکلیف حضرت ابو بکر کی دور ہو گئی۔ 3 دن قیام فرمایا، 3 دن اس غار میں۔ اب یہاں ان لوگوں کے درمیان میں بہت زیادہ افراتفری کا ماحول ہے، کیسے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، چلو سارے راستے بند کر دو، سارے راستوں پہ پہرے لگاؤ کہ کہیں باہر نکل نہ پائے۔ یہی اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دشمن جتنی بھی کوششیں کر لیں، اگر اللہ بچانا چاہے دشمن کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا پاورفل کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنی طاقت کیوں نہ ہو، اگر اللہ بچانا چاہے دشمن کچھ کر نہیں پائے گا۔ یہ زندہ مثال ہے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اگر تم بھی ایمان رکھتے ہو اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو کہ یہ پیغمبر ہیں اور سچے رسول ہیں، اور دشمن جتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو آج کے دور میں بھی تم اس نبی کی امت میں سے ہو اور امتی ہو، قسم ہے میرے اللہ کی اگر ہم سچے مومن ہیں تو اللہ رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائیں گے، دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ ہمارا ایمان پھس پھسا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، تھوڑا ہماری تجارت میں کیا نقصان ہو گیا کہ ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو کیا ہو گیا، میری تجارت اب کمزور پڑ گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے۔ طبیعت میں تھوڑی سی بیماری کیا آ گئی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ دیکھو کیسے بیمار ہو گیا ہوں، یہ بیماری وہ بیماری۔ اور بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میں ہی ملا تھا اللہ کے لیے۔ ارے اتنے جو بال کھلے رکھ کر یہاں وہاں گھومتے رہتے ہیں اور یہ غلط کام کرتے ہیں، مشرکانہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ کو یہ نہیں دکھتے ہم ایمان والے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں تو کیا ہم ہی اللہ کو ملے ہیں؟ ذرا سوچیں، کیا ضرورت تھی میرے نبی کو اتنی تکلیف برداشت کر کے دشمنوں سے چھپ چھپا کر غار ثور میں چھپنے کی اور 3 دن پناہ لینے کی؟ کیا اللہ اگر انتظام کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں تھا؟ جیسے آسمانوں پہ لے کے گئے ایسے ہی براق آ جاتا اور اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں براق پہ سوار ہو کے مدینہ سیکنڈوں میں پہنچ جاتے۔ اللہ اکبر! اللہ کے لیے ممکن تھا، لیکن یہ فطرت ہے، یہ دنیا کی زندگی کا طور طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ سیکنڈوں میں یہ چیزیں پار ہو جائیں، نہ، بتدریج۔ بچہ ہے، بچے کے بعد
ذرا لڑکتا پن، اس کے بعد وہ پن سارے، جوانی پھر بڑھاپا اگر اللہ نے رکھا، نہیں ہے تو بچپن میں ہی رخصتی۔ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر بھی آزمائش آ جائے گی تو گھبرانا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دشمن کے پیر نظر آ رہے تھے، گھبرا گئے، خود کی جان کا کوئی ڈر نہیں تھا، خود اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ڈر محسوس ہوا۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، دشمن غار کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، اگر ذرا نیچے جھک کے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کر دیا، وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اے ابو بکر، غم نہ کرو، ڈرو مت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب معنی لا تحزن میں آ جاتے ہیں، لیکن جو لفظی معنی ہے وہ ہے غم نہ کرو۔ یا ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ دشمن یہاں دہانے پہ ہے، جس کے ساتھ اس کا اللہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر، دو ہم ہیں اور تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ اگر ہم اکیلے ہیں اور دوسرا ہمارا اللہ ہوگا، اگر ہم تین ہیں تو چوتھا اللہ ہوگا، یہ مطلب ہے۔ اگر تم سچے مومن ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کے رسول کی رسالت کو قبول کرتے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی اس ذات پر یقین رکھو، اگر ملے گی تو شہادت ملے گی، جنت تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے۔ اگر زندگی وفا بخش نہ چاہے تو زندگی اللہ عطا کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غزوات میں اور کتنے جنگوں میں شریک رہے، میدان کے شہسوار ساتھی۔ ارے اللہ اگر وہاں ان کے لیے شہادت دینا چاہے تو دے سکتا تھا، لیکن کہاں اللہ نے ان کے لیے موت کا فرشتہ بھیج دیا، بستر پہ بھیج دیا کہ جاؤ خالد بن ولید، اتنے بڑے شہسوار جنگجو، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے یہاں بستر پہ پڑے ہیں اور یہاں موت کا فرشتہ آ گیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ سب ہمارے فیصلے ہیں، جس کو ہم جہاں چاہے موت دینا چاہتے ہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام 3 دن قیام کرنے کے بعد جب یہ دشمن تلاش بند کر دیے، ان کی کمزور پڑ گئی، کوشش میں تھے کہ مل جائیں، پہنچے تھے، حضرت علی کے پاس بھی لا کے رکھا تھا پکڑ کے، اس کے بعد دیکھا اس تکلیف نہیں دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بتا دیا تھا، علی میرے بستر پہ سونا، تم کو دشمن کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی کو ذرہ برابر بھی انہوں نے تکلیف نہیں دیا، صرف پکڑ کے لا کے رکھا، پوچھ تاچھ کی، لیکن جب کچھ نہیں نکلا کہ علی کو کچھ معلوم نہیں ہے تو کہا کہ جاؤ جانے دو۔ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں پہنچ گیا، وہاں تھی کون؟ حضرت اسما بنت ابو بکر، 2 ناڑے والی کہا گیا، 2 تہبند والی، یا 2 اس لیے کہ آپ پہنچی تھی اس وقت توشہ تیار کر کے، وہ توشہ باندھنے کے لیے سواری پر جو رسی ہوتی ہے وہ بھول کے آ گئی تھی۔ جو دوپٹہ تھا اس دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا آپ نے اوپر ڈال لیا اور ایک ٹکڑا میرے نبی کے توشے کو ان کی سواری کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ اسما، ابو جہل گیا پوچھنے لگا کہاں ہیں تمہارے ابا، کہاں ہیں ابو بکر، کہاں ہیں محمد؟ کہا مجھے معلوم نہیں۔ غصہ آ گیا، ایک تھپڑ کان پہ مارا تو کان کی جو بالی تھی وہ نیچے گر گئی۔
اس وقت سے ہی عورتوں پہ ظلم ڈھاتے آ رہے ہیں۔ یہ ظالم کچھ دیکھتے نہیں کہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، ان کو اس وقت سے بھی ذرہ برابر بھی رحم دلی نہیں۔ قسم ہے میرے اللہ کی، میرے نبی نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کبھی آپ نے حکم دیا کہ کسی عورت کو تکلیف دو۔ آپ نے بچوں پہ نہ خود اٹھایا نہ دوسروں کو حکم دیا، نہ بیماروں کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کی ہو۔ تاریخ کے پورے صفحات پر آپ دیکھ لیں، حدیث کو کھنگال کے دیکھ لیں، کہیں بھی ایک جملہ بھی نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یا آپ کے صحابہ نے لاچاروں پر، کمزوروں پر اور بیماروں پہ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہو۔ ان دشمنوں کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی۔ آج کے اس زمانے میں عورتوں پہ یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، بچوں کو یہ قتل کر رہے ہیں اور یہ بچے شہادت پا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو علاج کرانے کے لیے ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان لوگوں پر بھی یہ بم گرا کے ان کو مار رہے ہیں۔ کتنے ہزار بچے، عورتیں، بیمار اب تک شہادت پا چکے ہیں، یہاں بیان کرنے والے برابر بیان کر رہے ہیں، ذکر کرنے والے برابر ذکر کر رہے ہیں۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جی ہاں میرے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے جب یہ دشمن بچوں کے استحصال کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیا ان کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم دلی نہیں ہے؟ کیا ان کے سینوں میں دل نہیں ہے؟ یا اللہ، یہ کیسی دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔ یہ سخت آزمائش کا وقت ہے۔ ایسے حالات میں بھی ایمان پر جمے رہنا یہی سچے مومن کی علامت ہے۔ کہ ہمارے پیر متزلزل ہو جائے اور ایمان کو ہم چھوڑ بیٹھے نہ، ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل حالات میں یہی ایمان کی علامت ہے، یہی مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ نے اگر ہم کو سکون کی زندگی عطا کیا ہے، گزاریں، اللہ کا شکر بجا لائیں، لیکن کبھی فخر نہ کریں، کبھی تکبر نہ آئے، یہ نہ سوچیں کہ میں نے کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ بدر کے موقع پر بھی حضرات صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے یہ بات نکل گئی تھی کہ میں نے اس کو مارا، میں نے اس کو مارا۔ اللہ رب ذوالجلال نے آیت اتار کے کہہ دیا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو نہیں مارا۔ کیا فرمایا میرے رب نے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو نہیں مارا۔ پھر کس نے مارا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کا انجام بتا دیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب تم تیر مار رہے تھے تو تم سمجھ رہے تھے کہ تم مار رہے ہو، نہ نہ نہ۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، پھر کس نے مارا تیر؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے تیر مار کے ان دشمنان اسلام کا خاتمہ فرما دیا۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہم بچ پائیں گے؟ ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات گونجتے رہتے ہیں۔ ہماری تعداد کم ہے، ہم قلت میں ہیں، اکثریت میں وہ ہیں اور ان کے پاس طاقت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس طرح کے بے تک کے سوالات کرتے ہیں۔ میرے رب نے کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یاد کرو اس وقت کو، اللہ نے یاد دلایا۔ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب کہ تم بہت تھوڑے تھے،
مستضعفون اور کمزور تھے، تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، تمہارے پاس فوج کی کثرت نہیں تھی، تمہارے پاس لوگوں کی کثرت نہیں تھی، اور تم تھوڑے تھے۔ یاد کرو اس وقت کو، تو کیا ہوا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم کو ڈر لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اچک لیں گے ہم کو اور ہم پر غلبہ پا لیں گے۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پناہ عطا کیا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اگر بچنا مقصود ہے، اگر بچنا ہمارے لیے اللہ نے لکھ چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ رب ذوالجلال ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن کے بعد یہاں سے نکلے، اور ام معبد کی وہ بات بھی حدیث کی کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ جب چلتے چلتے تھک گئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر ایک بالکل لاغر کمزور بکری پہ پڑی۔ ام معبد کا یہ معمول تھا کہ جو بھی اس راستے سے گزرتے مسافر اگر بھوکے ہوتے تو ان کے لیے انتظام کر دیتی، لیکن اتفاق سے اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کچھ ہے؟ تو جواب میں ملا کہ کچھ یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر اس بالکل لاغر کمزور بکری پہ پڑی، کہا اگر اجازت ہو تو کیا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ ہم سوچتے ہیں کہ اگر کہیں جائیں دوست کے گھر، جو بھی ملے ہاتھ لگے اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اٹھا کے اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں۔ نہیں، دوست ہے یار ہے، چلے گا۔ اجازت کے بغیر کسی چیز کو لینے کی اجازت نہیں ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، مالک وہ ہے، اس لیے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دی، کہا پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ایک اجنبی انسان سمجھ کے کہا اگر کوشش کرنا ہو تو کوشش کر لو، اس لیے کہ یہ بیمار بھی ہے، دبلی پتلی بھی ہے، دودھ بھی نہیں ہے، چل بھی نہیں سکتی، اس لیے اس کو یہیں رکھ دیا، اور بقیہ بکریوں کو دودھ والی لے کے گئے ہیں چرانے کے لیے، چراگاہ لے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے بس اس کو صاف کیا اور اپنے دست مبارک کو ان تھنوں کو کیا لگایا کہ اتنا بڑا برتن تھا ام معبد کے پاس، پورا برتن دودھ سے بھر گیا۔ جتنے تھے وہاں اس وقت سب نے خوب سیراب ہو کے دودھ پی لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی پیا۔ پھر جب خالی ہوا تو پھر برتن رکھا، پھر دودھ نکال کے کہا اب یہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں آپ بھی اگر تھوڑا سا کھانا ہی کیوں نہ ہو گھر میں، حرام کا لقمہ اپنے اندر جانے مت دو، یہ تھوڑے میں ہی اللہ اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا کہ تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ اللہ سے رشتہ جوڑنے کا یہ جو ہنر ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، نہ مانگنے آتا ہے، نہ اللہ سے لینے کا طریقہ پتہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ اگر اللہ پہ تم بھروسہ رکھ کر اگر دعا کرتے ہو تو تھوڑا سا رزق بھی ہو تو تمہارے اس تھوڑے رزق میں برکت دینے والی ذات اللہ کی۔ اللہ پہ بھروسہ تو کرنا سیکھ لو۔ ابو معبد بکریوں کو لے کے آئے، کہا یہ کہاں کا دودھ ہے، کہاں کا دودھ ہے؟ تو ام معبد نے، حدیث کی تمام کتابوں میں حضرت ام معبد کی وہ روایت نقل کی گئی ہے، جب ابو معبد نے پوچھا کہ کون آئے تھے
تو انہوں نے آنے والے شخص کی آنکھ، بہوں، پیشانی، گال، ہونٹ، کان اور حلیہ سارا ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر وہ ہم پڑھ لیں، شکل تو دیکھی نہیں لیکن سامنے نظر آ جائیں گے کہ میرے نبی کی تصویر اس طرح سے تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سفر میں ذرا اور آگے بڑھے تو حضرت سراقہ آ گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ 100 اونٹوں کا اعلان ہوا تھا۔ آج کے دور میں اگر ہم یوں کہیں کہ بڑی مرسیڈیز کار یا یہ ہے کہ BMW کار یا فلاں 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 کار کا اعلان ہو تو لوگ لالچی بن جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو بیچ کر اور چیزوں کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں 100 اونٹوں کا اعلان تھا کہ ان 2 شخصوں کو زندہ یہ نعوذ باللہ مردہ پکڑ کے لائیں تو یہ انعام کے مستحق ہو جائیں گے۔ حضرت سراقہ آئے، جیسے ہی نبی کے قریب پہنچے تو ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں، ارے مومنو تم بھی سمجھو، اللہ اگر تمہاری حفاظت کے لیے مقدر کر کے رکھا ہے، یہ جادوگر اگر تم پر جادو کرنا چاہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی غلط نگاہ تم پر ڈالنا چاہے ان کی نگاہ کا ذرا اثر بھی تمہارے اوپر پڑ نہیں پائے گا، اس لیے کہ تمہاری حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ گھوڑا نکلا، پھر ارادہ ہوا، پھر اللہ نے دھسا دیا۔ جب جا کے میرے نبی نے ان کو خوشخبری سنائی تھی کہ تم کو اللہ اتنی لمبی زندگی دے گا کہ عمر کے دور میں آپ کی بتائی ہوئی خوشخبری پوری ہوئی تھی کہ وہ جو کڑے جسے کہتے ہیں ہم یہاں، وہ آپ کو پہننے کا موقع ملے گا، اس زمانے تک آپ حیات رہیں گے، یہ خوشخبری سنائی تھی۔ بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے ان کڑوں کو پنا کے کہا کہ میرے نبی نے اس وقت تمہارے لیے خوشخبری سنائی تھی، آج وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ اس وقت ہمارے لیے آزمائش کا وقت ہے، تو ان آزمائشوں میں کبھی مسلمان گھبراتا نہیں، کبھی مسلمان مایوس ہوتا نہیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں، ہم کو گھبرانا ہی نہیں ہے۔ حالات جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر حالات آئے، میرے رب نے میری حفاظت کی۔ اے میری امت کے افراد تم بھی سمجھ لو اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو کہ تمہارا ایمان پختہ ہو، سچے مومن ہو، اللہ تمہارا محافظ، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ ہاں قربانی دینی پڑے گی۔ حضرت حمزہ نے بھی اپنی قربانی پیش کی تھی، بہت سارے صحابہ نے اپنی شہادت پیش کی تھی، جب جا کر ہی یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں زندہ رکھا یہ اللہ ہی کی بات ہے، اگر اللہ نے ہمارے لیے موت دے دیا یہ اللہ ہی کی بات ہے۔ سب کے لیے ہم راضی ہیں، یہاں بھی رہیں ہم راضی، وہاں بھی جائیں ہم راضی، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو ہمارے لیے زندگی عطا کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، غلط کاموں کی طرف ہم کو لے کے جانا نہیں ہے، گناہوں میں اپنے آپ کو پھنسانا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہم کو لگانا نہیں ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنا نہیں ہے، جب جا کر ہی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان حالات سے گزر کر ہمارے لیے مثال قائم کر دیا کہ میری زندگی میں ان تکلیفوں سے میں گزرا ہوں۔ اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب
تو تمہارے لیے بھی یہ مشکلات آ سکتے ہیں۔ ان مشکلات میں ثابت قدم رہنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی ہمیشہ مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم فرما دے۔ جتنی بھی بڑی آزمائش آ جائے، ایمان کا سودا کرنے سے اللہ میری بھی اور آپ میں سے ہر ایک کی بھی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ابھی یہاں جمعے میں آنے سے پہلے نیشنل لیول کے ایک نیوز رپورٹر نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کا ہم انٹرویو لینا چاہتے ہیں، آپ وقت دیجئے، اگر آپ اب کہیں تو ابھی آ جائیں یا 2 بجے یا 1:30 بجے آ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، آج جمعہ ہے، کیا قصہ ہے، کس بارے میں؟ تو اس رپورٹر نے مجھ سے کہا کہ گیان ویاپی مسجد کے سلسلے میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں۔ ابھی بابری مسجد کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، ایک اور مسئلہ کھڑا کر کے یہاں ہمارے اس ملک میں مذہبی منافرت لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بس یہ انہی چیزوں میں الجھے رہیں۔ ملک کی ترقی مقصود نہیں ہے، بہت سارے غریب بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ان کی فکر نہیں۔ بہت سارے نوجوان ڈگریاں لے کر ادھر ادھر دھکا کھا رہے ہیں، ان کی کوئی پریشانی نہیں۔ ہمارے وہ بچے جو بالکل غریب ہیں، جن کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں، ان کی فکر نہیں۔ ہمارے ان نیوز رپورٹرز کو ان کے پاس جا کر ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہے کہ تمہارا یہ حال کیوں ہے، تمہارے پاس کیا تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں؟ بیمار یہاں تڑپتے ہیں۔ میں گیا ہوں رات میں 2-2:30 بجے وکٹوریا ہاسپٹل میں، بہت سارے وہ جو بالکل غریب ہیں، نہ ان کے لیے چھت ہے نہ ان کے لیے بستر ہے، راستے پر سوئے پڑے ہوئے میں نے اپنی ان آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ کہ ہمارے ان رپورٹروں کو ہمارے ان غریب سوئے ہوئے لوگوں کی تصویر نظر نہیں آتی، صرف یہی نظر آتا ہے کہ مائک لے کے یہ آ کے ہم سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ اب یہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مذہبی منافرت پھیلا کے، دشمنیاں لا کے صرف یہاں لڑائی جھگڑے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نہ، میں آج ہماری یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرا یہ درد اور آپ کا یہ درد ان تک پہنچے کہ یہ اس وقت یہاں اس ملک کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے آپ کو کچھ کرنا ہو تو ہمارے ان سوئے ہوئے غریبوں کی مدد کرو، ان کے لیے چھت بھی نہیں ہے، چھت بھی نصیب نہیں ہے۔ بہت دور دراز سے اپنے بیماروں کو لا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے سونے کے لیے جب جگہ بھی ان کے لیے نہیں ہے، تو راستے میں پڑے ہوئے سوتے ہوئے آپ کو ملیں گے، رات کے 2-2:30-3 بجے ملیں گے۔ یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کو اٹھانے کی ہمارے ان نیوز رپورٹروں کو ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو فقط مائک لے کے پہنچ جاتے ہیں، اگر ہم کچھ بات کہیں تو اسے مڑوڑ کے اسے دوسرے انداز میں پیش کر کے ہماری غلط بیانی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا میرے اللہ، کیا یہ ضرورت ہے آج انسان کی؟ یا انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت بلک رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ انسانیت کی حفاظت کریں؟ کاش کہ یہ لوگ سمجھتے، رات کے 2-2:30 بجے یہ وہاں پہنچتے اور ان سوئے ہوئے غریبوں کی تصویر کو دنیا تک پہنچاتے اور ان کے انتظام کے لیے آواز اٹھاتے۔ وہ معصوم سی عمر کے بچے جو پڑھنے لکھنے کے قابل ہیں، ان کے لیے موقع نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کی تصویر دنیا کو دکھاتے کہ یہ ہے ہمارے ملک کی تصویر،
کاش 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 کہ یہ درد دنیا تک پہنچا کے ان کی زندگی کو بنانے کی فکر کرتے تو کیا اچھا ہوتا۔ ان کو تو پڑی ہے کہ ایک نہیں بس دوسرا مسئلہ، پھر اس کے بعد متھرا کا عیدگاہ، پھر اس کے بعد وہ یہی کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہمارے ان نیوز رپورٹروں سے کہنا چاہوں گا کہ چھوڑیں ان چیزوں کو، وہ وہیں رہنے دیں۔ یہ جو ضروری ہے، یہ جو اہم ہے، انسانیت کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کو آپ دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کام کریں۔ یہ کیا کرنے کے لیے آپ نکل پڑے ہیں؟ چند سکوں کے لیے اپنی انسانیت کا سودا ہرگز نہ کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ ان کو صحیح سمجھ دے دے، جو ان کا اندر ضمیر مرا ہوا ہے اللہ اسے جگانے کی توفیق دے دے۔ بہت سارے ایسے غیر مسلم بھائی ہیں جن کا ضمیر جاگا ہوا ہے اور وہ انسانیت کی فکر کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ بہت ساروں کو میں نے ملا، دیکھا، ان کے اندر تڑپ ہے، بہت سارے افسران کے اندر بھی تڑپ ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس دنیا کو غلط راستے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، غلط راستے کی طرف موڑنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے بڑے ہی درد کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا، اپیل کرنا چاہوں گا، ایسا کام کر کے انسانیت کو شرمسار نہ کریں، انسانیت کو بدنام نہ کریں۔ اس وقت انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت پکار کے کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑے، کوئی ہے ہمارے اس بیمار کے علاج کے لیے تعاون کر دے۔ بہت سارے وہ بیمار جو ابھی ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کی فکر کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو درد ہم سب کا ہے، یہ درد دنیا تک پہنچے اور دنیا جاگے اور ان کی فکر کرے۔ یہ غیر ضروری کاموں کو پھیلانے سے اللہ ان کو باز رکھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ برابر اپنے ان کاموں کو انجام دیتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک طرف تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہے تو دوسری طرف ہمارے ان غریب بھائی بہنوں کی نکاحوں کا نظام تحریک کے طور پہ یہاں کرتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں 3 شادیاں کر دے، 5 کر دے، 7 کر دے، مقصد یہ ہے کہ ہر علاقے میں یہ کام کرنے والے لوگ بن جائے۔ جب معاشرہ جاگ جائے، کھڑا ہو جائے، تو ہماری ایک بچی بھی، ہماری ایک بیٹی بھی عمر کے ڈھلنے کی وجہ سے، عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کمبل اوڑھ کے نہ روئے نہ سسکے اور غلط راستے کی طرف نہ جائے، ہمارا نوجوان غلط راستے کی طرف نہ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کو آسان فرمایا تھا اور زنا کو مشکل قرار دیا تھا۔ یہ مغربی تہذیب زنا کو آسان کر کے راستے آسان بتاتی ہے اور نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، تاکہ نکاح کی اس سلسلے میں پڑے ہی نہیں، اس جھنجھاٹ میں پڑے ہی نہیں۔ یہ وہی کہتے ہیں، یہ وہی بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے نکاح کر لیا اور اس میں کچھ یہ آ گئے تو جاؤ کورٹوں میں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے بھی انصاف نہ پائے، یہی چل رہا ہے۔ لیکن اگر زنا، آرام جاؤ، لیونگ ریلیشن شپ جاؤ کرو، اور اگر لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ اگر رشتہ بنانا چاہے، جاؤ، آزاد ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج یہاں بھی وہ مصیبت آ پڑی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑوں نے قوم کے احباب کو یہ راستہ دکھایا کہ جہاں اپنی بیٹی کی خوشی چاہتے ہیں، وہیں اپنی اس غریب بہن کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لانے کا کام کر دیں۔ ہمارے ان بھائی، اس لیے کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ نے ان کو بہت اچھا بنایا ہے، اچھا خوبصورت پیدا کیا ہے، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، یہاں نکاح ہو اور یہ اپنی زندگی ہنسی خوشی سے گزاریں اور یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔
ان کو ہم مانگنے والا نہ بنائیں۔ جی ہاں، میرے نبی نے کیا کیا کہ وہ آئے تھے صحابی، عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے گھر میں میری بیوی بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ بیت المال سے اٹھا کے ان کے ہاتھ میں راشن تھما دیا، جاؤ جاؤ بھیک مانگنے والے بن جاؤ۔ کیا کیا میرے نبی نے؟ کہا طاقتور ہو، ہتے کٹے ہو جیسا ہم کہتے ہیں۔ آپ نے کلہاڑی لے کے دیا اور اس میں دستہ باندھ کے دے دیا، لگا کے دے دیا، جاؤ جنگل میں لکڑیاں چیر کے آؤ، اس سے حلال کمائی جو ملے گی آپ اپنے گھر کا پیٹ بھر لینا۔ ہم ہمارے ان دلہاؤں سے یہی گزارش کرتے ہیں، آپ محنت پڑھو۔ ہاں، آپ کی زندگی کو کھڑا کرنے کا کام قوم کر رہی ہے، آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ ابھی میں نے جائزہ لیا کہ جب سے یہ شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا، کتنے ہمارے یہاں جامع مسجد میں نکاح ہوئے ہیں، تو انہوں نے بتایا، رپورٹ پیش کی کہ 900 سے زیادہ شادیاں اب تک، یہ 3-5 کرتے کرتے اتنے شادیاں ہوئی ہیں۔ اور ہمارے جو بھائی یہاں سے نکاح کر کے جاتے ہیں، کبھی کبھار ان کا حال بھی پوچھ لیتے ہیں ہمارے نوجوان دوست، کہتے ہیں کہ بھائی کیسے ہو، کتنی اولاد ہوئی، کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعائیں جب ہمارے ان بھائیوں کے لیے، میری ان بہنوں کے لیے ملیں گی تو ان کی زندگیاں بھی خوشحال ہو جائیں گی، ان کی زندگیاں بھی خوشحال ہو جائیں گی۔ اتنا بڑا مجمع اور اتنے احباب، کس کی دعا میں میرے رب نے کیا قبولیت کا درجہ رکھا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی کی دعا میرے ان بھائی اور بہنوں کے حق میں قبول ہو جائے اور ان کی زندگی بن جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ آپ احباب کے تعاون سے یہاں 2, 3, 5, 7 شادیاں منعقد کرتے ہیں۔ اللہ جامع مسجد ٹرسٹ کے ان کاموں کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، اور یہ بن مٹھیاں ہماری چادروں میں جو ڈال کے جاتے ہیں اللہ کے گھر کی اعانت کرنے کے لیے، یہاں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تعاون کرتے جا رہے ہیں، اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرما کر تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو نوجوان بھٹک رہے ہیں حلال جاب نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ان کے لیے حلال جاب نصیب فرما دے، اور جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔